بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول تو منزل عشق کی؟ آپ لوگ تو بالکل بھی رسپانس نہیں کرتے، کوئی کمنٹ کرنا ہی پسند نہیں کرتا بھائی، ایسی بھی کیا دشمنی ہو گئی؟ خیر چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ پتہ نہیں یہ سب میری سمجھ سے تو بالکل باہر ہے۔ آؤ ذرا یار ہم اندر نانی کے پاس چلتے ہیں، پوچھتے ہیں مہمان کیوں نہیں آئے اب تک۔ وہ اندر جا رہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا وارث شاہ کی کال تھی۔ میں بالکل بھی اس خڑوس انسان کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی، یہ کہتے ہوئے زویا نے موبائل پاور آف کر دیا۔ اگر یہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ وہ بڑبڑائی۔ آپ لوگ اسمائل تو کریں کم از کم، بالکل سیریس کھڑے ہیں دونوں، ایسے فوٹوز اچھی نہیں آئیں گی۔ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ میرا بھی اور ان کا بھی نہیں فوٹوز بنوانی تو مجھے اندر چھوڑ آؤ۔ میرال نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے ارسل کو دھیمے لہجے میں کہا۔ اللہ نے تمہیں اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک بنایا ہوا ہے، ہاتھ بھی دیے ہوئے ہیں اور پاؤں بھی، تو خود کیوں نہیں چلی جاتی تم؟ میں تمہارا باڈی گارڈ تو ہوں نہیں جو تمہارے آگے پیچھے گھومتا تمہارا یہ 200 کلو کا ڈریس پکڑے، تمہیں کبھی باہر لے کر جاؤں تو کبھی اندر چھوڑ کر آؤں۔ یہ سن کر میرال چل بن اٹھی۔ باتیں سنانے کو نہیں کہا تم سے، میں اب تمہیں خود اندر جا کر دکھاؤں گی۔ اس نے اپنا ڈریس پکڑا اور وہ وینیو کی جانب بڑھی۔ ہر کسی کی نظر اب صرف اور صرف میرال پر تھی۔ جب وہ وینیو میں انٹر ہوئی تو سب لوگ یہاں وہاں ارسل کو دیکھنے لگے۔ ارسل کہاں ہے؟ ارسل نظر نہیں آ رہا۔ دلہن اکیلی ہی آ گئی ہے، ارسل کہاں ہے؟ لگتا ہے دلہن کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی اندر آنے کی۔ سب لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ارسل میرال کو یوں اکیلی انٹر ہوتا دیکھ ظاہرہ تو ہنسنے لگی، مگر فرزانہ بیگم اور زویا کے من میں آگ لگ گئی۔ امی، میں اسے بول کر بھی آئی تھی کہ میرال کو اپنے ساتھ اندر لے کر آنا، تم دونوں کی زبردست ہی انٹری ہے، مگر شاید ارسل کو میری بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ اب آپ جائیں اور کان سے پکڑ کر اسے اندر لے کر آئیں۔ اس لڑکے کو ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے، اس نے ہر جگہ ہماری بے عزتی کروانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ فرزانہ بیگم اسی وقت ہال سے باہر نکل کر چلی گئی اور ارسل کو ڈھونڈنے لگی۔ ارسل باہر کھڑا ایک لڑکی کے ساتھ فوٹو شوٹ کروانے میں مصروف تھا۔ یہ کس لڑکی کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا رہا ہے؟ میرال تو اندر ہے، پھر یہ لڑکی کون ہے؟ فرزانہ بیگم غصے سے بڑبڑاتی ہوئی ارسل اور اس لڑکی کی جانب بڑھی۔ فرزانہ بیگم نے پیچھے سے اس لڑکی کو ارسل سے دور دھکا دیا۔ پیچھے ہو کر کھڑی ہو میرے بیٹے سے۔ اور تم ہو کون؟ ہاں، کون ہے یہ لڑکی ارسل، جو تم اپنی بیگم کو چھوڑ کر، پورا ایونٹ چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ کھڑے مزے سے شوٹ کروا رہے ہو؟ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ امن ہے، ارسل نے سرد لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو ارسل، یہ تو امن نہیں ہے۔ میں جب ان کے گھر گئی تھی تمہارا رشتہ لے کر تو میرے سامنے یہ نہیں بلکہ یہ والی لڑکی آئی تھی۔ پاس کھڑی امن کی بہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرزانہ بیگم نے کہا۔ ارسل ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارسل، جھوٹ بول رہی ہے تمہاری امی۔ یہ تمہیں اور مجھے صرف اور صرف دور کرنا چاہتی ہے۔ جب یہ میرے گھر آئی تھی تو میں ہی ان کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ہی سوال جواب کیے تھے، اور اب تمہاری ماں مکر رہی ہے صرف اس لیے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور اپنے اس غریب بیوی کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اے لڑکی، اپنا منہ بند رکھو۔ ویسے تو تمہارے باپ نے صاف منع کر دیا تھا میرے بیٹے کے ساتھ تمہارا رشتہ کرنے سے، پھر آج تم کیسے یہاں پر چلی آئی؟ کتنی ہمت ہوتی ہے نا تم جیسی لڑکیوں میں، اپنے عاشق کی شادی میں ہی چلی آئی تم۔ واہ واہ! کل تک تو تم مرنے والی تھی کہ میں ارسل کے بغیر رہ نہیں سکتی، اور آج تم اسی کی شادی میں آ گئی ہو۔ اگر تو تمہیں اتنی ہی محبت ہوتی نا تو تم اسے ہرگز شادی کرنے ہی نہ دیتی، بلکہ اپنے باپ کو مناتی اور خود اس سے شادی کرتی۔ اور میری بہو کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، سمجھ آئی؟ تم اسے غریب بول رہی ہو۔ تم کون سا کوئی بادشاہ کی بیٹی ہو؟ ہاں، تم صرف اور صرف ارسل کو کھا رہی ہو، اس کے پیسے کو کھا رہی ہو، اسی لیے اس کے ساتھ ہو۔ ارسل، اگر اس لڑکی کو تم سے محبت ہوتی نا تو یہ تم سے شادی کرتی۔ بیٹا، تم جانتے ہو اس طرح کی لڑکیاں صرف اور صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ساتھ رہتی ہیں۔ اگر اسے تم سے محبت ہوتی تو یہ تمہیں کبھی بھی میرال سے شادی کرنے نہ دیتی۔ یہ بات تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ارسل اس بات پر حیران تھا کہ امن کے گھر جب اس کی امی گئی تو امن خود سامنے کیوں نہیں آئی، بلکہ اپنی چھوٹی بہن کو سامنے بٹھا دیا۔ ارسل، تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری ماں کب سے مجھے ذلیل کیے جا رہی ہے اور تم یہاں بت بنے کھڑے ہو۔ تمہاری ماں مکار عورت ہے جو تمہیں مجھ سے دور کرنے میں ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ارسل، میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں اپنے بابا کو منا کے جلد ہی تم سے شادی کر لوں گی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں یہ لفظ بولنے کی؟ بہت بار پہلے بھی میں تمہاری بہت سی باتوں کو برداشت کر چکا ہوں۔ تمہارے لیے میں اپنی ماں سے لڑتا رہا، اپنی بہنوں سے لڑتا رہا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم نے اپنی جگہ اپنی چھوٹی بہن کو بٹھایا تھا جب میری ماں تمہارے گھر آئی تھی؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ امن؟ کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے؟ دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، تمہیں ہر طرح کی شاپنگ کروائی، تمہیں ہر طرح کا اچھے سے اچھا کھانا کھلایا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ہر خواہش کو پورا کیا۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ہر خواہش کو پورا کیا میں نے اب تک، پھر تم نے کیسے سوچا مجھے دھوکہ دینے کا؟ میں تمہاری اتنی عزت کرتا تھا، تمہیں ہاتھوں پہ رکھا میں نے اپنے دوستوں کی باتیں سنی، اپنے کزنوں کی باتیں سنی کہ میں مجنوں بن چکا ہوں ایک لڑکی کے پیچھے، مگر تم نے مجھے یہ صلہ دیا ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، خدا کا واسطہ ہے آئندہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔